آرٹیکل میں سب سے پہلا پیج ہے، اس میں اس نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح جو ویمن کو نا پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی سبجوگیٹ کیا گیا ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر، ہمارے پیٹریارکل سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے، کس طرح ایک وومن کو سبجوگیٹ کیا گیا ہے۔ اب اس پورے آرٹیکل میں نا وہ اپنا ایک میمور دیتی ہے۔ میمور ہوتا ہے کہ جو آپ کا میموری بیسڈ ورک ہوتا ہے، آپ نے وہ چیز ایکسپیرینس کی ہے، وہ آپ کی میموری میں سیو ہو گئی ہے اور آپ پھر جو ہے اس ورک کو لکھتے ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں تو ایز اٹ از یاد نہیں رہتی، تو اس لیے اس ورک میں زیادہ تر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آتھر ہے جو وہ پاسٹ کی میموریز اور پریزنٹ کی چیزوں کو آپس میں مکس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹی لاس جو ہے وہ بھی میمور میں ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاسٹ مکسز ہوتا ہے ود پریزنٹ کے ساتھ، فیکٹ مکسز ہوتا ہے ود فکشن کے ساتھ، کیونکہ ظاہر میمور ہوتا ہے، کچھ چیز ریئل ہوتی ہے، کچھ چیز فکشن ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیز یاد رہتی، کچھ نہیں یاد رہتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میمور لکھتی ہے اور اس میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہے ماضی کا، کہتی ہے کہ وومن کو نا پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ سبجوگیٹ کیا جاتا ہے، اور ایون کہ وومنز نہیں، صرف خالی مائنورٹیز کو بھی، جو ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیڈ ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایسی بہت سی اسٹیٹس ہیں دنیا میں جہاں پہ جو مائنورٹیز اور ویمن کے ساتھ جو ابھی بھی جو ہے بیڈ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، اسپیشلی پاکستان کے اندر اس کی ریزن کیا تھی۔ کہتی ہے کہ جیسی پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے وقت جو تھی نا اتنا زیادہ، کہتے ہیں جو پارٹیشن جب ہوئی نا تو اس سے پہلے جو تھے برٹش لا جو تھا، برٹش سیکولر لا، وہ جو تھا وہ اسٹیبلش تھا، ٹھیک ہے، ہماری کنٹری کے اندر، چونکہ ہمارا بڑا صغیر تھا، ہمارا سب کانٹیننٹ میں پہلے وہ لا اسٹیبلش تھا، تو اس پہ عمل درآمد کیا جاتا تھا، اور اس سے وومنز، جتنے بھی وومن اور یہ مائنورٹیز تھی نا، وہ اس لا سے بہت پروٹیکٹیڈ تھی، ٹھیک ہے، ان کے رائٹس پروٹیکٹیڈ تھے، ان کو رائٹ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی لیونگ سولز ایون کے پروٹیکٹیڈ تھے ان لاز کی بدولت، ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہے کہ جیسی پارٹیشن ہوئی، پاکستان نیا بنا، ٹھیک ہے، انڈیا بھی آزاد ہو گیا، پاکستان بھی آزاد ہو گیا، اس کے بعد سے نا جو تھا، جو ہماری اسلامائزیشن حکومت آئی، ٹھیک ہے، اسلامک لاز آئے جو ہمارے آئین میں، انہوں نے جو تھا یہ جو امپلیمنٹیشن تھی نا سیکولرزم پہ ختم کر کے کون سے لا اسٹیبلش کر لیے، اسلامائزیشن کے لاز جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر دیے۔ آسان لفظوں میں میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جب ذوالفقار ضیاء الحق کا دور سٹارٹ ہوا نا، اس سے پہلے جو تھے نا وہ سارا ہمارا جو آئین تھا نا وہ بیسڈ کرتا تھا برٹش سیکولر لا کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آیا تو اس نے سارا یہ آئین جو تھا ہمارا سیکولر لا کو ریپلیسڈ کر دیا ود دی اسلامک ریسٹرکٹیڈ لاز سے، ٹھیک ہے، جو اسلامک ریسٹرکٹیو پرنسپل سے ان کی بیس پہ جو ہے نا اس نے اسٹیبلش کر دیا، یہ آئین بنا لیا۔ اس کے بعد سے جو تھی نا وومن اور یہ مائنورٹیز نے بہت کہتی زیادہ سفر کیا، تب سے جو ہے جو ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے نا وہ وومن کو سبجوگیٹ کرنے لگ گئی، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا مردوں کے تھرو۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری پرابلمس کی ریزن جو تھا وہ یہی تھا وجہ کہ مرد جو تھے نا انہوں نے قرآن کو، ہولی قرآن کو غلط انٹرپریٹ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے عورت جو تھی وہ سبجوگیٹ ہو جاتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن کہتی ہے کہ قرآن میں نا عورت کو ہر چیز کے رائٹ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنے لیے اپنا پارٹنر سلیکٹ کر سکتی ہے، لیکن جو ہمارا پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس نے اس سے وہ رائٹ بھی چھین لیا۔ وومن کو ایسا لگتا ہے کہ میرا مرد جو ہے نا وہ صحیح جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے، وہ لہذا اس کی فیملی سے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ خود نہیں، تو اس لیے وہ اپنے رائٹ کو خود بخود ڈینائی کر دیتی ہے، صرف ان اسلامک پرنسپلس پہ عمل کرتے ہوئے کہ اس کی فیملی جو ہے نا وہ اس کو سلیکٹ کرے زیادہ بہتر ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا اسلامک رائٹ بھی کھو دیتی ہے۔ دوسری طرف ہمارا اسلام یہ کہتی ہے کہ جو ادر مائنورٹیز ہیں ان کو رسپیکٹ دی جائے، ان سے رسپیکٹ فل مینر میں جو ہے نا پیش آیا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی نے کیا کیا، ایون کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹمز نے کیا کیا اس ٹائم جب یہ لاز جو تھے پاس ہوئے اسلامک لاز، تو مائنورٹیز میں جتنی بھی کرسچینٹی کے کرسچنز لوگ تھے، جس میں یہودی تھے، جس میں کہتی ہے کہ سکھ وغیرہ تھے، شیعہ تھے،
ٹھیک ہے، احمدین تھے، یہ جتنے بھی جو فرقے تھے نا، یہ جتنے بھی الگ الگ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے جو مائنورٹیز تھی نا، ان کو کلڈ کرا گیا، ٹھیک ہے، پاکستان میں اس لا کے بعد، اسلامائزیشن لا کے بعد کلڈ کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے چرچز کو، ان کے ریلیجیس پلیسز کو جو تھا وہ سیٹ اپ دا فائر، ان پہ فائر مطلب کہ ان کو آگ لگا دی گئی ان کو، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو، اس کے سیٹ اپ کو فائر لگا دی گئی۔ تو ٹھیک ہے، چرچ بھی جل گئے، لوگ بھی مر گئے، اور یہ سلوک ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اسلامائزیشن کے نام پر ہم نے یہ دہشت گردی کی ہے، یہ ٹیررزم کی ہے کہتی ہے، اور اس طرح سے اسلام کو غلط استعمال کرتے ہوئے ہم نے عورت کے اس کو رائٹ سے دور کر دیا، اور آج وومن کہتے ہیں سبجوگیٹ ہو رہی ہے۔ پہلے پیج میں ساری یہ اسی چیز کی ڈبیٹ کرے گی کہ جب سے ضیاء الحق آیا اس کے بعد سے جو سارا قانون کا تھا سسٹم وہ بھی ریپلیسڈ ہو گیا، اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو تھی وہ اتنی سخت تھی کہ کوئی بھی اس لا کے خلاف جانے کی کوشش کرتا، چاہے وہ وومن ہو یا چاہے وہ میل ہو، اس کو مار دیا جاتا اور بہت بری طرح مارا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فوزیہ احمد جو ہے نا مزید کہتی ہے کہ مرد اور عورت کی رائٹس جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ایکول ہی ہیں، کوئی اپر لیول پہ نہیں، کوئی ڈاؤن لیول پہ نہیں ہے، سبجوکیشن کیوں کی جاتی ہے ان کے ساتھ، ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے، جبکہ اسلام کہتا ہے ان کو رائٹ دینا چاہیے، رائٹ ٹو چوز دیئر پارٹنر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات وہ یہ کرتی ہے کہ جب اسلام کہتا ہے کہ مائنورٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو لوگ جو ہیں کس پرسپیکٹو کی بیس پر جو ہے مائنورٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کے چرچز کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا اسلام ہے یہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایون کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا کہ جو عورتیں ریپڈ کی جاتی تھیں، کیونکہ جو یہ لا پاس ہوا نا اسلامائزیشن لا، اس کے بعد بہت زیادہ عورتوں کا ریپ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو کہتے کہ اتنی عورتوں کا ریپ ہوا، لیکن بعد میں ان پہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ اڈلٹرس ہیں، وہ پروسٹیٹیوٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ بیڈ لڑکیاں، ولگیرٹی جو ہے وہ شو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ویسے ہی کلڈ کر دیا جاتا، تو یہ الزام لگا کے، کیونکہ یہ انہوں نے خود اڈلٹرس ایکٹ کیا تو لہٰذا ان کو کل کیا جائے، ان کو کوڑے مارے جائے، سنسار کیا جائے، یہ پنشمنٹ جو اسلام کے مطابق وہ دیتے تھے نا، سنسار کیا جائے، تو یہ چیز ہوگی۔ تو اب وہ اپنی جرنی نا، یہ جتنے بھی آرٹیکل میں باتیں کہتی ہے نا، تو یہ جس نے آرٹیکل لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی گئی باتیں جو تھی نا وہ ریئلزم بیسڈ تھیں، ریئلسٹک تھیں، ٹھیک ہے، اس میں واقعی صحیح بات بتائی گئی تھی کہ کس طرح وومنس کو ابیوز کیا گیا، ٹھیک ہے، بائی پیٹریارکل سوسائٹی اور انڈر دس ریلیجیس اور پولیٹیکل سسٹم۔ کہتا ہے کہ جیسے جیسے یہ کنٹینیوس جو چینج آ رہا تھا نا ہمارے ریلیجن اور پولیٹیکل سسٹم میں، اس کا افیکٹ وومن کی سائیکی پہ کس طرح ہوا، ٹھیک ہے، اور کیسے افیکٹ ہوا یہ جو پولیٹیکل ریلیجیس چینج جو آ رہا تھا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، تو اس کا افیکٹ بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور وائلنس بھی دکھانا ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس نے خود یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، تو یہ بتائی جائے گی آگے اپنا ہی میمور، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایز اے ٹینیجر جو ہے نا گروئنگ اپ ہوئی ہے ود سیکولر فرینڈس کے ساتھ، کہتی ہے کہ جب میں جوان ہوئی ہوں نا، بچپن سے لے کے اب تک جو ہے نا میری سیکولر فرینڈز رہ چکی ہیں، یعنی کہ سیم سیکس کی ڈفرینٹ مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہم کھیلتے تھے، اور ہم بالکل کہتی ہے کہ میں جب گریجویٹ ہونے کے لیے گئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، وہاں پہ میری دوستیں تھیں، کافی زیادہ سیکولر فرینڈس تھیں، تو وہ بالکل ایسے تھی ہم جیسے سسٹرز ہوں ان سول میں، ہم فلیش میں بے شک، فلیش مطلب ہمارے گوشت جو تھے وہ بے شک ایک دوسرے سے لوتھرے سیم نہ ہوں، لیکن ہماری جو سولز تھیں، ہم اسپرچولی جو تھے ایک دوسرے کی بہنیں، ہم ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے تھے، اور یہ ہم سب کے درمیان جو تھا، تمام میری گرل فرینڈس کے درمیان جو بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا میرا ان کے ساتھ، ایون کہ جب میں دوبارہ اپنے گھر جاتی تھی نا ٹور کرنے یا ٹرپ پہ، تو پھر تو میں اپنی فرینڈس کو بہت مس کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور میں چاہتی تھی کہ میں واپس جو ہے نا اپنی فرینڈس کے ساتھ چلی جاؤں، ان کے پاس چلی جاؤں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر۔ تو کہتی ہے میری جو تھی نا وہ فرینڈشپ متاثر ہوئی جب ضیاء الحق جو تھے 1960 سے آنورڈ جو تھے، جب انہوں نے یہ لا اسٹیبلش کیا اسلامائزیشن کا، اس سے میری فرینڈشپ بہت زیادہ متاثر ہوئی، تمام لوگوں کے جو ویوز تھے
وہ پرسپیکٹیو جو تھے وہ چینج ہونے لگ گئے، ٹھیک ہے. جو سیکولر فرینڈس تھی میری، ان کے ساتھ میرا بانڈ جو تھا وہ بگڑنے لگ گیا، ٹھیک ہے. لیکن میں جو تھی کہتی میچ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اپنے اسلامک پرنسپلس کے اکارڈنگ جو تھی وہ میں میچ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آؤٹ سائڈر ہی سمجھتی تھی، کیونکہ یہ جو نیو فیتھ تھا اسلام کا، جو نیو اسلام جو آیا تھا، تو میں جو تھی اس سے بالکل ڈفرینٹ نظر آتی تھی، ٹھیک ہے. تو کہتی میں اپنے آپ کو تنہا اور آؤٹ سائڈر فیل کرتی تھی اس ٹائم. تو کہتی ہے اب یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے، کہتی ہے اس ٹائم نا کچھ وومنس کو ابیوز کیا گیا، جس میں یہ نام کوٹ کرتی ہے اس کے. ایک کا نام تھا حاجرہ. حاجرہ کو اس طرح ابیوز کیا گیا کہ اس کے شوہر نے کہا کہ تم اپنی آرٹ چھوڑ دو میرے لیے، اپنی آرٹ جو تم مطلب جس کام میں تم اسکلفل ہو، جو کام کر رہی ہو اس کو چھوڑ دو، جاب وغیرہ کر رہی ہو یا پھر کوئی بھی آرٹ، تو وہ چھوڑ دو میرے لیے، اور ہمارے ہونے والے بچے کا تم اس کو پراپر ٹائمنگ دو. تو حاجرہ کو اس طریقے سے ابیوز کیا گیا، ٹھیک ہے، پیٹریارکل سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، اسپیشلی ان پاکستان میں. اس کے بعد کہتی ہے کہ ایک اور میری دوست تھی سائرہ جو تھی وہ جو تھی نا اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. اس کے 3 بچے ہونے کے بعد جو تھا نا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا جب اس نے نیوز سنی کہ اس کے شوہر جو ہے نا اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے ایک اور لڑکی کے ساتھ، جو کہ وائٹ وومن ہے، اس کے ساتھ اس کا افیئر ہے. تو کہتے کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری بتاتی ہے کہ ایک تھی سمینا جو تھی نا، کہتی ہے اس کو آنر کلنگ میں مار دیا گیا، ٹھیک ہے. وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی جس کو اس کی فیملی پسند نہیں کرتی تھی. تو اس کے بھائی نے جو تھا نا، یہ سپوزڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے. تو اٹ از سپوزڈ، یہ ازمپشن ہے کہ یہ ایک آنر کلنگ تھی جس اس کے بھائی نے اس کو مارا تھا. اس کے بعد ایک لڑکی آتی ہے اینڈ پہ سائمہ بھی آنر کلنگ میں مری تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو تھی اس کے ماں جو تھی وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، ٹھیک ہے. وہ جو تھی وہ کیا کہتے ہیں سائمہ، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، وہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات کہتی ہے کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے نا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی. ایکس ہسبینڈ سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے نیو لور کے ساتھ جو تھی نا وہ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی. تو اس کے جو انکل نے نا اس کو گولی مار دی، ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ چاروں ایکسپیرینس وہ شیئر کرنے کے بعد کہتی ہے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری وومن کو انہی 4 پیٹرن سے، بلکہ اب تو مختلف پیٹرن سے جو ہے نا سبجوگیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. بجائے کہ انہیں رائٹس دینے کے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے جو ہے نا یہ پوری ہسٹری میں جو اسلامک کنٹری بن گیا تھا نا، بجائے کہ ان کو رائٹس دینے کے، ان کے رائٹس کو سنیچ کر لیا گیا، ان سے چھینا گیا، ان کو کل کیا گیا الزامات لگا کے، ٹھیک ہے. اور کہتے کہ تب سے لے کر جو چینجنگز آتی رہیں جب تک یہ زندہ تھی، اس نے جو چیز دیکھی ہے، کہتی ہے کہ تب سے لے کے جو چینجنگز آئی ہیں ان میں نا پہلے وومن کو رائٹس زیادہ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے. ان کو وہ پروٹیکٹڈ فیل کرتی تھی. لیکن جیسے ضیاء کی حکومت آئی تو یہ سارے رائٹس جو تھے بدلتی پولیٹیکل سچویشن اور ہماری ریلیجیس کنسرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چینجنگز آئی، ان کی وجہ سے عورتوں کے حقوق جو تھے نا وہ مار دیے گئے، ان کو سبجوگیٹ کیا گیا زیادہ وومنس کو، ٹھیک ہے. ان کو رائٹس نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے پیجز میں یہ ایویڈنس یہ سارے اس نے خود ہی دیے ہیں، جن لڑکیوں کے اس نے نام لیے نا وہ ساری لڑکیاں. کہتی ہے کہ میری جو مائنورٹیز کے ساتھ جو فرینڈشپ تھی نا وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ان اسلامائزیشن پرنسپل سے، کیونکہ یہ مائنورٹی کے ساتھ تو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے تھے. تو لہٰذا میں اپنے آپ کو اسلامک کلچر میں رہتے ہوئے، اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، یا سو کالڈ پاکستانی پیٹریارکل سوسائٹی یا پھر سو کالڈ اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم نے جو تھا ہماری فرینڈشپ بانڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. 3rd پیج میں نا وہ اب ایمفسائز کرتی ہے اپنی دوستوں کے بارے میں. کہتی ہے یہ جو حاجرہ تھی نا یہ پرسنلی اس کی دوست تھی، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے کہتی کہ حاجرہ اور اس کی مدر جو ہے نا وہ بڑے لیوش لائف سٹائل کی زندگی انہوں نے گزاری ہے،
جس میں ان کو فریڈم ملی ہے، اور چونکہ شاید وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک پریولیج کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، وہ ایک اپر مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، اس لیے ان کا جو وومن سٹیٹس تھا نا وہ قائم رہا جب تک وہ اپنے گھروں میں رہی۔ کہتے ہیں کہ ہاجرہ جو تھی نا وہ اس کی مما جو تھی نا وہ اتنی زیادہ ماڈرن اور کول تھیں کہ وہ کلاسیکل ویسٹرن سانگ سنا کرتی تھی، یعنی کلاسیکل ویسٹرن میوزک سنا کرتی تھی۔ وہ ایجوکیٹڈ تھیں، انہوں نے باہر کے ملک سے پڑھا تھا، یو ایس اے سے، ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ وومن تھی وہ۔ تو اسی طرح ہاجرہ بھی اسی طرح تھی۔ ہاجرہ کہتی ہے کہ اس کی ماما جو تھی نا وہ موسٹلی جو یہ ویسٹرن پوئٹس رائٹر کے بارے میں بات کرتی رہتی تھی، جیسا کہ ایلیٹ ہو گیا، لارنس ہو گیا۔ تو کہتی ہے ہاجرہ جو تھی نا، جو میری دوست تھی، وہ بھی نا مجھے بہت سارے یہ جو انگلش سنگرز ہیں نا ان کے بارے میں مجھے بتایا کرتی تھی، جیسے اسٹلز ہو گیا، نیش ہو گیا، یونگ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تین نام، تین سے زیادہ بھی نام ہیں، میں نے تین ہی یاد کیے۔ تو ان سنگرز کے بارے میں نا مجھے بتایا کرتی تھی، ویسٹرن سنگرز کے بارے میں، کہ یہ اچھا سنگ کرتے ہیں، تم بھی سنو۔ کہتے ہیں کہ ہاجرہ جو تھی نا وہ اس کو اجازت تھی کہ وہ بوائے کزنس کے ساتھ اٹھ سکے، بیٹھ سکے، پکنکس جوائن کر سکے، ایون کہ ان کی فیملی جو تھی وہ انوائٹیڈ کرتی تھی اپنے بوائے کزنس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتی تھی، آگے سے کہتی ہے کہ صرف وہ اپنے کزنس کو انوائٹ نہیں کرتی تھی بلکہ پھر مجھے بھی انوائٹ کرتی تھی، میں بھی اٹینڈ کرتی تھی، اور یہاں پہ لڑکے لڑکیاں آپس میں مکس ہو جاتے تھے اور انٹریکٹ کرتے تھے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا تھا وہاں پہ، میں نے زیادہ سبجوگیشن سبمیسو بیہیویئر ان کا دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہتی ہے ہاجرہ کی جب شادی ہوئی اس کے ہسبینڈ صوفی سے، جس دن شادی ہو رہی تھی اس کی ماں نے نا سلیو لیس ساڑی پہنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، کہتی ہے اس ساڑی میں ماں جو تھی بڑی ماڈرن لگ رہی تھی ایز کمپیئر ٹو صوفیز مدر۔ صوفی کی ماں جو تھی نا انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ بہت ساری وومنس تھی جو ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا اسلامک لاز سے، لیکن بہت ساری ایسی بھی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں پہ کہتی ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ بیہیویئر تھا وہ فریڈم والی لائف، انہوں نے وومن اسٹیٹس کو انجوائے کیا اپنی گھر میں اس نے۔ تو کہتی ہے کہ یہ لائف اس کی اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ ایک پریولیجز سوسائٹی سے بلونگ کرتی تھی، اپر کلاس سے، ایجوکیٹڈ سوسائٹی سے، جو الاؤ کر دیتی ہے اپنے بچوں کو بھیجتی، اجازت دیتی ہے کہ وہ باہر سے ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں، ان کا مائنڈ براڈ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو اتنی فریڈم تھی۔ پھر کہتی ہے کہ جو ہاجرہ کی شادی ہوئی وہ ایسے خاندان میں ہوئی جہاں پہ جو تھی وومن جو تھی وہ پردہ کرتی تھی، اپنے آپ کو کور اپ کرتی تھی، حالانکہ وہ خود ایک فریلی کلاس سے بلونگ کرتی تھی جو کہ بڑی جو تھی پریولیج رائٹس دیتی تھی عورتوں کو، ان کا ایک اپنا اسٹیٹس تھا۔ لیکن اس کی شادی جہاں پہ ہوئی وہاں پہ اس کو مرد نے یہ کہہ کے جو تھا اس کی ساری آرٹ چھین لی، اس کا سارا جو ہنر تھا اسے چھین لیا، یہ کہہ کے کہ تم میرے لیے چھوڑ دو یہ ساری چیزیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ چھوڑ دیا۔ یعنی کہ محبت کے نام پہ عورت کو سبجوگیٹ کیا گیا، اس کے بچے کے نام پہ اس کو سبجوگیٹ کیا گیا کہ تمہارا بچہ ہونے والا ہے تو تم اپنے اوپر دھیان دو، تم ان چیزوں پہ دھیان نہ دو، ان چیزوں کو گیو اپ کر دو، اپنی جاب کو، اپنی آرٹ کو گیو اپ کر دو۔ اس طرح وہ سبجوگیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، صوفی کے ہاتھوں۔ پھر اپنی ذکر دوست کا ایک اور گرل فرینڈ کا ذکر کرتی ہے جس کا نام مدینہ ہے۔ کہتی ہے وہ مدینہ جو تھی نا وہ بڑی اسٹرانگ وومن تھی، ٹھیک ہے۔ کہتی ہے کہ اس کو جو تھی نا یہ ایسے مرد جو کسی عورت کو سبجوگیٹ کرے، سبمس کریں، وہ اس سے نفرت کرتی تھی، ایون کہ وہ اس کے خلاف بولتی بھی تھی، آواز بھی اٹھاتی تھی۔ کہتی ہے کہ اسٹرانگ ولڈ وومن تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی شادی کیا ہوا، اس کی شادی تھرائس میرڈ، تیسری بار اس کی شادی ہوئی، تیسری بار وہ بھی ایک ابیوزر ہسبینڈ سے ہو گئی، یعنی 3 بار شادی ہوئی، تھرائس میرڈ، وہ بھی ایک ابیوزر ہسبینڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کی قسمت دیکھو۔ اب وہ کہتی ہے آگے کہ میں جو تھی نا، یعنی کہ فوزیہ جو تھی وہ ایک ڈائریکٹر تھی، ٹھیک ہے، تھیٹر کی ڈائریکٹر تھی تھیٹر کی۔ تو یہ نا پلے پرفارم کرتی تھی اپنے تھیٹر میں جو ریلیٹڈ ہوتا تھا سوشل ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز سے ریلیٹڈ، ایک تھیٹر پرفارم کرتی تھی، اس میں سارا سینیریو دکھاتی تھی، پولیٹیکل سوشل سینیریو، لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نا ہمیں اس کا رول بھی سمجھ آ گیا کہ
یہ جو سوسائٹی کو پورٹری کر رہی تھی اسی ٹائم بھی تھیٹر کے تھرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ جو پاکستانی لینڈ ہے نا یہ لینڈ آف کنٹراڈکشن ہے, لینڈ آف پیراڈاکسز ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو کہا کچھ جائے گا, آپ کر کچھ چھوڑے. وہ کہتی ہے کہ ویسے تو ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامائزیشن کے اسٹرکٹ رولز جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. ہاں البتہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, بہت سے لوگ سلیو لیس بھی ہیں. ٹھیک ہے. آدھے لوگ شراب پیتے ہیں, جیسے کہ منع ہے نا, اسلام کہتا ہے کہ شراب منع ہے, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جو پبلکلی نہیں پی سکتے وہ پرائیویٹ پی لیتے ہیں. اس طرح کچھ عورتیں ڈھکی ہوتی ہیں تو کچھ عورتیں جو ہیں ایلیٹ کلب میں جا کے, ٹھیک ہے, ان کی پارٹیز میں جا کے نیکیڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا کنٹراڈکٹری لینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ امپلائمنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے کنٹراسٹ میں کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ بڑے لیوش لائف اسٹائل گزار رہے ہوتے ہیں, کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, گرل فرینڈز بنائی ہوتی ہیں, ان کا بڑا لائف اسٹائل ہے. تو یہ لینڈ آف کنٹراڈکشن ہے. یہاں پہ جو ہے نا, جو اگر ہم ایک پوائنٹ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اگلا پوائنٹ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. عورت کا تو یعنی کہتی ہے یہ سارے جو اس نے آرٹیکل لکھا ہے نا بیسیکلی وہ یہی بتانے کی اس نے کوشش کی ہے کہ ہمارے وومن کا پرسپیکٹو کیا ہے لائف سے ریلیٹڈ. اب وہ ایک جگہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے یہاں کا میڈیا کس طرح ہے. میڈیا اس طرح کا ہے کہ وہ اسٹیریوٹائپیکل وومنس کو دکھانا زیادہ پسند کرتا ہے. وہ جو اپنے باپ کی وہ جو اپنے باپ کی صحیح بیٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ نقاب کرتی ہیں, وہ گھر کا سارا کام کرتی ہے, وہ اپنی بیوی, وہ جو وائف ہے وہ بڑی لائل اپنے شوہر سے, ٹھیک ہے, اس نے ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں. ہم اس طرح کے اسٹیریوٹائپیکل وومنس کو نا میڈیا پر لاتے ہیں اور پوری دنیا میں دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی لائل وائفس کو, جبکہ ہماری جو لینڈ ہے نا وہ اسٹیریوٹائپیکل لوگوں سے نہیں بڑی, نہ ہی اسٹیریوٹائپیکل پیپل سے بڑی ہے, نہ ویمن سے. ٹھیک ہے. کہتے کہ یہاں پہ جیسے وہ اپنی دونوں فرینڈ کی بات کرتے ہیں, کہتے وہ تو اسٹیریوٹائپیکل نہیں تھی, وہ زیادہ خیال کی مالک تھی, وہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھی, وہ ریلیجیس فنیٹک نہیں تھی. یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ نا ہمارے مذہب کے پولیٹیکل کرپشن جو ہے نا آل ٹائم جو ہوتی رہتی ہے, مطلب کہ ہمیں کرپٹ لیڈرز ملتے ہیں, کرپٹ پولیٹکس ہے ہر طرف. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کا کیا ہے, وہ اپنے اسلامک پرسپیکٹ کو نا لے کے اس پہ جو ہے نا اپنی زندگی کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے کہ بجائے کہ ان کو روکنے کے, یہ کیا کرتے ہیں, جو ان کے اسلام کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہے, یہ جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کو کل کر دیتے ہیں. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ جو فنیٹکس ہیں, یہ جو شر پسند لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں. بجائے کہ کرپٹڈ لیڈرز پہ فوکس کرنے کے, اپنے سوشیو پولیٹیکل اکانومیکل سسٹم میں فوکس کرنے کے, ان کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے یہ سبجوگیشن کرنے پہ, سمیسی بیہیویئر عورتوں پہ لاگو کرنے میں, یہ انٹرسٹ ہے ان کا. اور یہ جو ہے چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے کہتے چلتا آ رہا ہے. اور یہ چونکہ لینڈ آف کنٹراڈکشن ہے, لینڈ آف کنٹراڈکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ پاسٹ میں عورتیں کس طرح رہتی تھیں, ٹھیک ہے, ڈھکی ہوئی, اچھی بیوی, اچھی بیٹی, عزت دار گھرانے کی عورت, اسٹیریوٹائپس, ٹھیک ہے, اس طرح کی وومنس تھیں. کہتی کہ جیسے جیسے سوسائٹی ماڈرن ہوتی گئی, وہی وومنس جو تھی نیکڈ ہونے لگ گئی, سلیو لیس ہونے لگ گئی, الکوہل پینے لگ گئی, پارٹیز میں جانے لگ گئی. ٹھیک ہے. اب کہتی ہے پھر ایک کنٹراسٹ دکھاتی ہے کہ اس ٹائم بھی ضیاء الحق جو تھا اس کے دور میں بھی, جب یہ اتنی زیادہ پیک پہ تھی ریلیجیس فنیٹزم, ریلیجیس ایکسٹریمسٹ جو تھے وہ لوگ, انہوں نے پیٹریارکل وومنس کو تو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. جو کہ سارے رول اسلامائزیشن کے رول خلاف جا رہے تھے, انہوں نے کوئی فتوے نہیں دیے, انہوں نے تو کوئی کل نہیں کیا انہیں, بلکہ ان کو ایک اچھا مقام دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ماڈرن ہے, ان کو ویسٹرن سمجھ کر ایک اچھا مقام دیا, ایک اسٹیٹس دیا ہماری سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے. جبکہ دوسری وومنس جو کہ پار نہیں رکھتی, جو کہ جو ہے مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی, جیسے فوزیہ خود کہتی کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں سبجوگیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیا میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم بڑی لائل ہیں, یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمیں کس طرح سبجوگیٹ کیا گیا ہے. ہم لائل تو ضرور ہیں, ہم سے لائلٹی کے بارے میں آپ پوچھ رہے, ہم لائل تو ضرور ہیں, لیکن ہمیں سبجوگیٹ کر کے لائلٹی لینا چاہ رہے ہو تو یہ تو غلط ہے. تو ہماری میڈیا بھی اس چیز میں شامل ہے, ہمارے کرپٹ پولیٹیکل لیڈر بھی اس چیز میں شامل ہیں, ہمارے جو ہے یہ
ریلیجیس فنیٹکس بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے جو ایلیٹ کلاس کے پیپل اس میں یہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ ساری چیزیں اس آرٹیکل میں مجھے بس اتنی ہی اس کی نا باتیں ملی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی اس نے بات کی ہے.